الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أو كما قال الفتنة أشد من القتل أو كما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أو كما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم أو كما قال العبادة في الحج كهجرة إليه رواه مسلم. سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور پھر اپنے دین کی باتیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی۔ دنیا کا آغاز ہزاروں سال قبل ہوا اور اب یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ اس کا سفر آخرت کی طرف ہے، اختتام کی طرف ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے اور یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سمجھ لو کہ میرے بعد اب قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اسی پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ جو قیامت کے ایام اور اس دنیا کے اختتام کا وقت قریب آتا جائے گا، فتنے بھی اسی طرح بڑھتے جائیں گے۔ گویا پیارے آقا علیہ السلام کے دور کے بعد فتنے شروع ہو گئے اور دن بدن یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس وقت
اس قدر دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر فتنے ہیں کہ ہم ان کا کسی ایک گفتگو میں احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند اہم فتنوں کے حوالے سے ہم آج کی نشست میں، آج کی گفتگو میں کچھ باتیں کریں گے اور پھر موضوع کی مناسبت سے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور ان فتنوں کے دور میں ہم کیسے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، کیسے خود اور اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں، ان کے پیچھے جو محرکات اور اسباب ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ روم میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ خشکی اور پانیوں میں یہ جو فتنے فساد اور یہ جو لڑائی جھگڑے، یہ جو قتل و غارت، یہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں، یہ بے حیائی اور یہ اسلام کی مخالفت، یہ جو غیر اللہ کی پوجا اور یہ لبرلزم اور یہ سیکولرزم اور کہیں الحاد، یہ سارے کے سارے جو فتنے ہیں اور یہ جو دنیا میں انتشار ہے، یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی السلسلہ الصحیحہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں کہ ان فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا کتنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے اور وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ اگر اس دور میں ایک بندہ سو جاتا ہے تو سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو لیٹنے والا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو بیٹھنے والا ہے وہ جو کھڑا ہے اس سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، اور سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اتنی اہم باتیں سنی، جب فتنوں کا نام سنا تو فوراً کہنے لگے، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اگر یہ فتنوں کا دور آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو قاری قرآن ہیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے قرآن سناؤ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، آگے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے قرآن سنوں۔ یہ وہ صحابی ہیں، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ان فتنوں کے دور میں
بچنا کیسے ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتنے آئیں گے اور بہت کثرت سے آئیں گے تو گھر میں اپنے آپ کو بند کر دینا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ایسے فتنے جو تیرے ایمان کو ضائع کر دے، ایسے فتنے جو تیری دینداری کو ختم کر دے، ایسے فتنے جو تمہیں برائی کے راستے پہ چلا دے، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ فتنے میرے گھر میں داخل ہو جائیں، اور یقیناً آج ہمارے گھروں میں کہیں موبائل کی شکل میں، کہیں ٹی وی کی شکل میں، کہیں بے لباس ایسی عورتیں جو نیند پہننا لباس پہن کے، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، جس کے لباس کو دیکھ کے انسان کو شرم آتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر وہ فتنے میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے آپ کو گھر میں جو کمرہ ہے اس کمرے میں بند کر لینا۔ کہنے لگے اگر اس کمرے میں فتنے آ گئے پھر کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو سجدے والی جگہ پہ بند کر لینا، وہاں ٹھہرا لینا، یعنی سجدہ کا نماز کے اوپر سجدوں میں، رکوع میں اس جگہ سے ہلنا نہ۔ اور ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور تیری زبان سے ایک ہی لفظ ہونا چاہیے اللہ ربی اللہ ربی۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے آ جائیں، جس طرح کے بھی فتنے آ جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے رب اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے خطرناک فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، جس طرح سردیوں کی رات میں دھند پڑتی ہے اور ٹکڑوں کی شکل میں گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کی گاڑی کے سامنے سکرین کے اوپر بالکل آ گرتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ عقل مند ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ دھند کے اندر زیادہ احتیاط کرتا ہے، کہیں اس کو گاڑی روکنی پڑے گاڑی روک لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اندھا دھند گاڑی چلاتا ہے، اور جو اندھا دھند گاڑی چلاتے ہیں اس دھند کے موسم میں پھر صبح خبر آتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنن کقطاع اللیل المظلم۔ لوگوں یاد رکھنا فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے، ان فتنوں سے پہلے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، جتنا اچھائی کا کام کر سکتے ہو، جتنا خیر کا کام کر سکتے ہو، جتنی بھلائیاں اکٹھی کر سکتے ہو، جتنی تم نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہو وہ کر لو، کیونکہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہیں جیسے رات کے ٹکڑوں کو، اندھیرے کے ٹکڑوں کو کوئی آنے سے روک نہیں سکتا، اس طرح ان فتنوں کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا۔ سب سے بڑا فتنہ کفر کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکنے کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور شرک کرنا ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں اوروں کو کھڑا کر دینا۔ اللہ نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ جو فتنہ ہے کفر کا، شرک کا، بدعات کا، اللہ کی نافرمانی کا، بغاوت کا، یہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے اسی رب نے، میرے اور آپ کے اللہ نے قرآن میں قتل کے بارے میں بتلایا، جس نے ایک بندے کو عمدن ارادتن جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اس کو اتنا گناہ ملے گا گویا اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ نے کفر کو، اللہ نے شرک کو، اللہ نے بدعات کو اتنا خطرناک فتنہ قرار دیا، پایا یہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آج ہمارے
ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بس بیوی اور بچے کے مطالبات پورے کرتے کرتے بس ان کو لگژری لائف پرووائڈ کرنے کے لیے ہم اللہ کی یاد سے اس قدر غافل ہو گئے کہ ہمارے اطراف میں جتنے فتنے تھے سب کے اندر ہم ملوث ہو گئے۔ ان فتنوں سے بچنا بڑا عام ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ سارے فتنے ختم ہو جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ دین اللہ کا ہو جائے۔ آج کے دور میں تلوار چلانا، آج کے دور میں گن پکڑ کے دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ جو حدود بندیاں ہیں، یہ جو باؤنڈریز ہیں، یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اسلام تو وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں دنیا میں ایک انسان بھی بستا ہے، جہاں تک اس سرزمین کا آخری کنارہ ہے، وہاں تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ کئی مشکلات ہیں، کئی رکاوٹیں ہیں، اس کے برعکس ایک بہت بڑا جہاد ہے، وہ فکری جہاد ہے، وہ علمی جہاد ہے۔ علمی اور فکری میدان میں ہم اپنے نوجوانوں کو اتاریں اور اپنے علماء کو اتاریں اور صحیح معنوں میں مدارس میں ان کو تعلیم دے کر عالم کفر کے مقابلہ میں کھڑا کر دیں۔ اللہ کی قسم میں اس میں مبالغہ نہیں کرتا۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ ہے اور پوری دنیا کا کفر لرز رہا ہے۔ ابھی قطر کے اندر جب فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح ہونے جا رہا تھا، ہمارے اس مبلغ کو، اسلام کے اس مجاہد کو، اس کمانڈر کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو اللہ رب العزت نے جب وہاں کھڑا کیا، انڈیا والوں کی خبریں دیکھیں، ان کی قبریں دیکھیں، کس طرح وہ پریشان ہیں، بھوک لاٹ کا شکار ہے۔ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اللہ کی قسم ایک سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا ہر بیٹا، ہماری ہر بیٹی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح عالم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی طور پر اتنی مضبوط ہو جائے، اتنے مضبوط ہو جائے کہ جتنے بھی سیکولر ہیں، جتنے بھی لبرل ہیں، جتنے بھی ملحدین ہیں، ان کو بتائے کہ اس دنیا میں ایک ہی دین سچا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا نام میرے اللہ نے اسلام رکھا ہے۔ بس وہی دین غالب ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں جس نے بھی اس دین کو چھوڑ دیا، اس شریعت کو چھوڑ دیا، میں عرش والا رب کی آمد کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے عالم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، بیٹوں کی فکر کریں، بیٹیوں کی فکر کریں، تربیت پہ فوکس کریں، اچھی تعلیم دلائیں ان کو اچھی فزکس آتی ہے، اچھی کیمسٹری آتی ہے، اچھی بایو آتی ہے، تو ان کو قرآن بھی اچھا آنا چاہیے، قرآن کی تفسیر بھی آنی چاہیے، قرآن کا علم بھی ہونا چاہیے اور حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ بتا سکے کہ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصل دین کہاں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا فتنہ، برائیوں کا فتنہ، یہ بھی بہت دن ب دن عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ فتنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی سو سال پہلے کہا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں معاشرے میں، مومنین میں، ایمان والوں میں، اسلامی ممالک میں، مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں جو جو اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں، میں اللہ دنیا میں بھی ان کو سخت عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج وومن رائٹس کے نام پہ، آج فیمنزم کے نام پہ، آج ہیومن رائٹس کے نام سے، آج فیملی پروٹیکشن کے نام سے اس طرح کے بےہودہ بل پاس کروا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ہمارے
کہیں نہ کہیں ہم بھی اس بے حیائی کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم بھی اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں. کہیں ہم یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں جی اگر یہ برائی کرتا ہے تو اس کے سر پہ ہمیں کیا لگے. نہیں، ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے، ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. میرے پیغمبر علیہ السلام کو اتنی پریشانی ہوتی تھی جب دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے لوگوں کو، لوگ سمجھتے نہیں تھے، پریشان ہو جاتے، غم زدہ ہو جاتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام آنسو بہاتے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا کام تو پہنچانا ہے، ہم تو وہ کام بھی نہیں کر رہے، پہنچانے والا بھی کام نہیں کر رہے. دعوت بھی ختم، تبلیغ بھی ختم، اصلاح بھی ختم، خیر خائی بھی ختم. بس ایک ہی بات ہے، ہمیں کیا لگے بس ہم آ کے نماز پڑھ لیتے اتنے کا. یہ دوسرا فتنہ ہے. تیسرا بڑا فتنہ اولاد کا فتنہ، ازواج کا فتنہ. بلکہ اللہ نے قرآن میں بعض بیویوں کو اور بعض اولاد کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے. پڑھیے سورہ تغابن کو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. لوگوں یاد رکھنا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان بنتے ہو اور کہتے ہو مسلمان ہیں، تمہاری بعض بیویاں، بعض تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. فاحذروہم، لفظی معنی ان سے ڈرو، مطلب ان سے ہوشیار رہو. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اولاد کی محبت میں محبت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں ترک کر دیتے ہیں، جو اولاد اور بیوی کی محبت میں حلال اور حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. کیا کرے جی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس طرح سے گزارا نہیں ہوتا. اللہ کی قسم، اگر تم ان بچوں کو حرام کھلانے کے لیے، اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے کے لیے حرام کماتے ہو تو یہ تمہاری اولاد اور یہ تمہاری ازواج تمہاری حق میں پیٹ کر رہی ہے. یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہی تو تمہارے دشمن ہیں. کہیں اولاد کی خواہش کو پورا کرتے کرتے انسان قبروں میں چلا جاتا ہے. کیا کرے جی، ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں، دن کو مزدوری کرتے ہیں، رات کو تھک کے آتے ہیں، ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اور پھر ایک فلسفہ بڑے بڑے سیانے یہ بھی گھڑ لیتے ہیں، دیکھو جی بیوی بچے کا پیٹ پالنا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور وہ اسی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. دن میں 5 بار مساجد میں بلایا جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے. یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے. اور اس سے آگے چل کے اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. لوگوں یاد رکھنا، یہ تمہاری اولاد اور یہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. اور کہیں اللہ نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پہلی سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 14 اور 15 تھی. اور یہ سورہ مبارکہ سورہ المنافقون ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ تکاثر نماز میں سنتے ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. اللہ نے کتنی اہم باتیں کی ہیں. انسان زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس کی ہرس اور لالچ اتنا زیادہ ہے، بس مال کرتا رہتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبروں کو دیکھ لیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی. ابن آدم ایک ہی آواز لگاتا ہے میرا مال، میری
فیکٹری، میرا کارخانہ، میری دکان، میرا محل، میرا پلاٹ، میرا کاروبار، میرا بزنس، میری پراپرٹی، اور پتہ نہیں کیا کیا گنتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلک ابن آدم من مالک، اے ابن آدم تیرے پاس ہے کیا؟ تو کس چیز کا مالک ہے؟ اتنا ہی تو مالک ہے الا ما اکلتا، جو تو نے کھا لیا فافنیتا، ہضم کر لیا، اور لبستا فابلئی، تو نے کپڑا پہن لیا پرانا کر لیا، وتصدقتا فابزید، تیرا مال تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر لیا، اور تو کہتا میرا مال میرا مال۔ ادھر جان نکلتی ہے، اور وہی بیٹے جن کے لیے حلال اور حرام کا فرق کرنا چھوڑ دیا تھا، حرام کھاتا رہا، رشوت لیتا رہا، جوئے کھیلتا رہا، سود لیتا رہا، اللہ کا فیصلہ آیا ہاتھ میں گھڑی ہے تو بیٹوں نے گھڑی بھی ساتھ نہیں جانے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے بیٹوں نے وہ بھی اتار دی، اگر کوئی قیمتی اور چیز ہے وائلٹ ہے وہ بھی نکال دیا، کوئی قیمتی چیز لوگوں کے آنے سے پہلے چھوڑتے نہیں کہ کہیں کوئی آ کے ہمارے باپ کے جیب کے اندر سے پیسے نہ نکال لے، سب کچھ لے لیتے ہیں، اور یہ کہتا پھرتا ہے میرا مال میرا مال، نہ تیرا مال ہے کیا؟ صحیح بخاری میں دوسری روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس انسان کی ہرس اتنی ہے، اور اس وقت یہ دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے دیندار اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ بس کسی طریقے سے پیسے آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال کا ہے چاہے حرام۔ کئی لوگوں نے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کو کوئی کہہ لو کہ ہٹ نہیں کر رہا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں مدارس کے نام پہ، مساجد کے نام پہ فنڈ اکٹھے کر کے کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، گاڑیاں لے لیتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب بھی دیکھو وہ مدرسہ ابھی بھی انکمپلیٹ نظر آتا ہے۔ دنیا کی حوث، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا لو کان ابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں مال کی ہوں، سونے چاندی سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، مال مویشی سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، لبتغا ثالثا، صبر نہیں کرے گا، لالچی کتے کی طرح وہ اگلا ٹکڑا بھی چھیننے کی کوشش کرے گا۔ سخت الفاظ میرے نہیں، اللہ نے قرآن میں، پڑھیے گا قرآن کو، سورۃ الاعراف کو، آیت نمبر 176 کو، میرے رب نے کہا جو مال کا لالچی ہوتا ہے، مال کا پجاری ہوتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، میں یہاں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کر رہا جو مسجد میں چل کے نہیں آتے، سارا دن دکانداری، سارا دن فیکٹری، سارا دن کارخانہ، سارا دن ڈویژن، سارا دن لوگوں کے معاملات حل کروانے میں، تھانے کچہریوں میں 1000 اس سے لے لو، 1000 اس سے لے لو، مال اکٹھا کر لو، لبتغا ثالثا، جتنا بھی مال آ جائے صبر نہیں آئے گا، کہے گا اور آ جائے۔ ہمارے سیالکوٹ میں فیکٹریوں کا بڑا ٹرینڈ ہے، بزنس طبقہ بہت زیادہ ہے، فیکٹریاں بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں 4 5 7 فیکٹریوں کے مالک ہیں، لیکن ابھی سٹاف نہیں کیا۔ آنے والی 10 نسلیں، آنے والی 15 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی ہیں، اتنا مال اکٹھا کر لیا، لیکن اندر کی ہرس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی کماتے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر فکر نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں، بے حیائی کے اڈوں پہ جائے کوئی فکر نہیں، نیند بھرنا لباس میں بیٹی گھر سے باہر نکلے، اور جتنے اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اکثر ان کے سب نہیں، اکثر ان کے حالت یہ ہے کہ بیٹیاں ایسے بےہودہ لباس میں نکلتی ہے، باپ ساتھ ہوتا ہے، بھائی ساتھ ہوتا ہے،
होती है कि इंसान को शर्म लब्तगा सालिसा। सही बुखारी की हदीस प्यारे आका सलाम फरमाते हैं इसका लालच रुकेगा नहीं, लब्तगा सालिसा, ये तीसरी को तलाश करेगा। और फिर आका सलाम ने फरमाया वला यबलहु जौफनि आदम, इब्ने आदम का पेट कोई चीज नहीं भर सकती इल्ला तुराब, सवाए मिट्टी के। बस मिट्टी के सिवा कोई चीज इसका पेट नहीं भर सकेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन फितरों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इस पता के लिए इन फितरों का इल्म हासिल करने के लिए हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा। और मैं साथ ये भी कहता जाऊं, इन फितरों में से एक बहुत बड़ा फितना इंटरनेट का फितना है, स्मार्टफोन का फितना है, व्हाट्सएप का फितना है, जिसमें बड़े मुफ्ती आपको नजर आएंगे। अल्लाह की कसम, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में और ऐसे ही दौर के बारे में बात की थी। कहा था वो बंदा जो बगैर कुरान और हदीस को पढ़े बगैर कोई इल्मी गुफ्तगू करता है, लोगों को रहनुमाई देता है, क्या उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो रात के अंधेरे में जंगल में जाता है, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है, उनका गट्ठा बनाता है। कहा कुछ बाइक नहीं, उस गट्ठे में सांप आ जाए, इसको अंधेरे में पता न चले और इसको डस दे और इसको मार दे बगैर। और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहते हैं, बेटा जो किताबी उलमा है उनसे मत जाना। आज भी कई ऐसे हैं, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इल्म कहां से लिया? अल्लाह की कसम, उधर से पकड़ा। जब तक तुम किसी शेखुल हदीस के सामने, जब तक तुम किसी मुफस्सर के सामने, जब तक तुम किसी आलिम के सामने 2 सालों होकर इल्म नहीं लोगे, ये तुम्हारा इल्म नहीं है। ऐसे दौर के लोगों के बारे में हाफिज इब्न हजर ने पहले कह दिया, बेटा ऐसे उलमा से बचना जो किताबी उलमा है, जिन्होंने किसी उस्ताद से कुछ नहीं पढ़ा। आज बेशुमार ऐसे लोग हैं, खड़े होते हैं। देखिए जी, उसूल तो ये है कि जो मुदल्लस रावी की रिवायत अल से आ जाए वो सही होती है। लिहाजा सही बुखारी में, सही मुस्लिम में जो अल वाली हदीस है वो सारी सही है। पढ़ा कहां से? इंटरनेट से उसूल पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि बुखारी मुस्लिम की जितनी भी बात सनद हदीस है, अगर वो मुदल्लस रावी से भी रिवायत है तो वो सिवा के ऊपर मामूल है। वो नहीं सीखा, वो किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लिया कि उसूल तो ये है कि मुदल्लस रावी की रिवायत कबूल नहीं की जाएगी, लिहाजा बुखारी में आए, मुस्लिम में आए, हम तो कबूल नहीं करेंगे। ये इल्म नहीं है। हाफिज इब्न हजर आगे पता है क्या कहते हैं? कहा इन उलमा का फितना शैतान के फितनों से भी ज्यादा खतरनाक है, शैतान से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए इन फितनों का इहाता करने के लिए हमें उलमा के साथ जुड़ना होगा। और वो उलमा जो पुख्ता आलिम दीन है, जिन्होंने सही मानों में कुरान और सुन्नत को पढ़ा हुआ है, मज़हब के साथ। मैं खुद भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, उलमा में शामिल नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके इस अदारे के अंदर, इस मदरसा के अंदर, इस मस्जिद के अंदर आज 264 नंबर ये दर्ज चल रहा है। और यकीनन आप बड़े बड़े उलमा को बुलाते होंगे, लेकिन एक बात आप देखते होंगे, आज मिंबरों मेहराब के मालिक वो बने हुए हैं। आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में स्टेज पे वो बैठे होते हैं जिन बेचारों ने 2 साल नहीं 2 दिन मदरसे गए हैं, या किसी की केस्ट याद करके बस आज गुफ्तगू करने का फन आ गया है, वो उलमा बन गए। और जो मदारस में बैठ के काल अल्लाह कहने वाले, काल रसूलुल्लाह कहने वाले, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले जो जैशियत उलमा थे,
آج ہم نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آگے سے دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ لوگ ان کو سنتے نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں سنتے کیونکہ وہ جھکتے نہیں مانتے، وہ اس لیے نہیں سنتے کیونکہ انہوں نے آ کے انتظامیہ کی بابادی کروانی، کیونکہ انہوں نے آ کے کسی کے نام کے نعرے نہیں لگوانے۔ وہ ایک ہی بات کریں گے، لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، باقی سب نیچے، سب سے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو دور رکھو۔ مولوی وہ آنا چاہیے جو آ کے انتظامیہ کی تعریف کرے، جو بلانے والے کا نام لے کے اس کے نام کے نعرے لگوائے، بلانا اسے چاہیے۔ جو ہماری تعریف نہ کرے اس کو بلا کے کٹھا دیا۔ ان علماء کو مدارس میں دھکیل دیا، وہاں بٹھا دیا۔ اللہ کی قسم، پہلے لوگ علماء کے پاس جاتے تھے۔ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگوں فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، یا تو خود عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا پھر علماء کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کون سے علماء؟ جنہوں نے استادوں سے پڑھا ہے، انٹرنیٹ والے علماء نے۔ ابھی میرے سامنے یہ حدیث آئی اور یہ میرے اللہ کی توفیق سے علم میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، فتنوں کے دور میں عمل کرنا اس قدر مشکل ہوگا گویا دھکتی اور جلتی آگ کا انگارہ انسان اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اب تھوڑا تھوڑا حل آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں، قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، سیرت کا، تاریخ کا، تاریخ اسلام کا، اپنے اسلام کے بارے میں پڑھیں کہ ہمارے اسلاف نے دین اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ دوسری عام بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، مزید عبادت گزار بن جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں نے آغاز میں پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العبادۃ فی الحج کہجرتی الیش، کہا جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے اس وقت جو عبادت گزار بن جائے گا، نیکی کے راستے پہ چلنے والا بن جائے گا، اس کو اتنا اجر ملے گا گویا اس نے ساری دنیا کو چھوڑ کے مدینے کا رخ کیا اور میرے پاس آ گیا، میرے پاس ہجرت کرنے کا اجر ملے گا۔ العبادۃ فی الحج کہجرتی الیش، اتنا اجر۔ اور اس سے پہلی حدیث میں کیا ہے؟ فتنوں کے شروع ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو، ورنہ حالت کی ہوگی، فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، صبح بندہ مومن مسلمان ہے، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مسلمان ہے، صبح کافر، اور دنیا کی خاطر یہ میری بات نہیں ہے محترم بھائیوں، یہ پیارے پیغمبر کی بات ہے، بندہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا سودا کرے گا۔ اور سنن ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، جس کا کام بکریوں کو چیرنا پھاڑنا ہے، قتل کرنا ہے، مارنا ہے، وہ بھی بھوکے، کہا وہ اتنا نقصان اس ریوڑ کو نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کی ہرس نے دنیا کا مال اور دنیا کا عہدہ لینے کے لیے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بھیڑیے نہیں، بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک انسان کا لالچ، ہرس، دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے۔ ایک اور حل بھی سن لے، اپنے آپ کو دین کے اوپر لے کے آئے۔ عمر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری جان چھوٹ جائے گی، اب مجھے قرآن نہیں سیکھنا چاہیے، اب مجھے حدیث کا علم نہیں لینا چاہیے۔ جس عمر میں بھی ہے دین کو سیکھتے رہے، اور جو دین کی بات ملے اس پہ عمل بھی کہے، یہ نہیں اپنی مرضی کی بات ملے تو عمل کر لو، اپنی مرضی کی بات نہ ملے تو عمل چھوڑ۔ سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 105 ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پہ لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے راستے پہ کھڑے ہو جاؤ گے پھر ساری دنیا کا کفر، پھر ساری دنیا کا طاغوت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
فتنوں کے دور میں اگر خود بچنا ہے تو پہلے اپنی فکر کرنی ہے اور پھر اپنی اولاد کی، گھر والوں کی فکر کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، قبیلے کنبے کو، سب کو اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دو۔ ان کی فکر کرو، جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ ہاں یہ باپ بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، گرمیاں آتی ہیں تو ایئر کنڈیشن کا انتظام کرتا ہے، اے سی روم پرووائڈ کرتا ہے، اسٹڈی روم کے اندر بھی اے سی لگوا کے دیتا ہے۔ ہاں بیٹے کو اسکول میں داخل کروانا ہے، گھر سے گورنمنٹ کہتی ہے جہاں اے سی کا انتظام ہو، ہاں وین لگوانی ہے تو وین بھی وہ ہونی چاہیے جہاں اے سی لگا ہو۔ اور میرے بھائیوں کبھی ہم نے غور کیا اگر میرا بیٹا بے نماز پڑھ گیا اور جہنم جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے کبھی ماں نے بھی نہیں سوچا اور باپ نے نہیں سوچا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہم کتنے فکر مند ہیں، بیٹا بے نماز ہے چھوڑو اس کے حال کے اوپر، میں نے 2-3 دفعہ کہا بات سنتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، نہیں دعوت رکنی نہیں چاہیے، کہتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے جب تک جان ہے، سانس باقی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پہلے دن سے۔ لیکن ہمارے تو معاملات ہی بڑے خراب ہیں، شادیاں کرتے عجیب و غریب، بیوی وہ لے کے آنی ہے جو MBBS ہو، بیوی وہ لے کے آنی ہے جس نے MS کیا ہو، جس نے ڈاکٹریٹ کی ہو، یہ ایپ نہیں ہے۔ اگر وہ آنے والی خاتون دین کا علم نہیں رکھتی، قرآن کو نہیں جانتی، تو وہ آپ کے لیے فتنہ ثابت ہوگی۔ الا ماشاءاللہ، چند ہوں گی جو آ کے اچھا کام کرے گی، ورنہ فتنہ پھر شادی بیاہ کے اوپر شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہندوانہ رسم و رواج کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ جہاں بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو، جہاں بیج ہی ناقص جو ہے وہ بویا گیا ہو، آپ کہیں کہ وہ پھل، وہ پودا تناور ہو، وہ اچھا پھل دے، بہت شاذ ہے، بہت ناممکن ہے۔ فکر کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری کتاب و تفسیر میں نقل کرتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت اس حدیث کو لے کے آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں قبیلے کے دوسرے لوگوں کو دعوت دی، جہنم سے ڈرایا، وہاں اپنی صغیر پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی کہا، وہاں بیٹے رسول حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی کہا، اے میری پھوپھی، اے میری بیٹی، تم بھی ایمان لے آؤ، اشتریٰ انفسکم من اللہ، اللہ سے اپنی جانوں کا، انفسکم من اللہ، اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں کل قیامت کو تمہارے کسی کام نہیں دوں۔ اگر میری سگی پھوپھی بھی ایمان نہ لائے، سگی بیٹی بھی ایمان نہ لائے، میں اللہ کا پیغمبر محبوب نبی ہونے کے باوجود بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کون بچائے گا؟ کہتے ہیں فلاں پاپا، فلاں حضور، فلاں حضرت صاحب، فلاں ہستی، وہ بچا لیں گے، کوئی نہیں بچائے گا، سب جان چھڑا کے بھاگ جائیں گے۔ وہ تو لمحہ ہی ایسا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ تو حالت ہی ایسی ہوگی، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیٹا ماں کو، ماں بیٹے کو، بھائی بھائی کو، بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا۔ بلکہ سورہ القیامہ میں تو اللہ نے یہاں تک کہا کہ وہ حالت کیا ہو جائے گی، حالت یہ ہوگی، انسان کہے گا یہ میرا دوست ہے، پھینک دو جہنم میں، میرا باپ ہے جہنم میں پھینک دو، حتیٰ کہ خواہش کرے گا ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دو، اللہ بس مجھے بچا دو، مجھے بچا دو۔ ہمیں فکر کرنی ہے اپنی بچوں کی، اور پھر ہمیں دوسرے لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ بس اشارہ 2 باتیں کر دیتا ہوں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فرعون اور آل فرعون کو،
آپ کے مخالف ہو گئے، اس کے دربار میں آپ کے قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی، اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا ذکر اللہ نے سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 28 میں کیا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، ایک مومن مرد مجاہد جرأت مند بہادر کھڑا ہوا، من آل فرعون، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں، آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانا، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے کافرو، اے فرعون کے حواریوں، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم موسیٰ کو علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس نے کہا میرا رب ایک اللہ ہے؟ ہاں، صحیح بخاری میں لکھا ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب بیت اللہ میں تھے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی مشکل اور اذیت والا لمحہ اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بتاؤ۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کھڑے تھے بیت اللہ میں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، پہلے آپ کے کندھے کو پکڑتا ہے، پھر یہ بدبخت اپنی چادر لے کے میرے آقا کریم کے گلے میں ڈالتا ہے، اس کو بل دینا شروع کر دیتا ہے، میرے آقا کا گلا گھونٹ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، یہی ہے تلاوت کرتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں میرے اس آقا کو، میرے اس پیغمبر کو، میرے اس ہادی کو، میرے اس رہنما کو، میرے اس قائد کو تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، طائف والوں سے پتھر بھی کھائے، میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہمیں کیا لگے۔ ہاں سورہ یاسین میں بھی ایک واقعہ ہے، جب 3 پیغمبروں کو قوم نے جھٹلا دیا تو ایک دوڑتا ہوا اللہ کا شیر آتا ہے، آ کر قوم کو وہ بھی سمجھاتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ جان چلی بھی جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو سودا کر رکھا ہے، آؤ ہم بھی یہ سودا کر لیں۔ باتیں اور بھی بڑی ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ چند فکروں کا ذکر کر کے اس کا ستباب، اس کا حل بتایا جائے۔ فکر کریں اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، اور ریکویسٹ کریں۔ آپ میں سے اکثر لوگ پنجابی کو بخوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، دیہاتوں کا بھی یہ ماحول رہا کرتا تھا، اب تو کافی دیہاتوں میں بھی چینجنگ آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ والدین بیٹے کا رشتہ کر دیتے یا بیٹی کا رشتہ کر دیتے، اور بیٹی وہاں رضامند نہ ہوتی تو پتہ ہے ماں کیا کرتی تھی؟ ماں اس کو کمرے میں لے جاتی، سر سے دوپٹہ اتار کے پاؤں میں پھینکتی اور کہتی تمہارے باپ نے دودھ پھینک دیا ہے، اب چاٹنا مشکل ہے، لاج رکھ لینا۔ کیا کبھی میں بھی باپ ہوں، آپ نے بھی اکثر باپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے بھی بے نماز بیٹے کو جا کے یہ کہا ہو کہ پتر نماز پڑھ لے؟ مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ کہیں تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ اپنی بھی فکر کرنی ہے، گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، دوست احباب کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ جو فارمولہ نہ سالوں کی لگے، ہمیں کیا لگے؟ بنی اسرائیل وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے نا، جو کہتے تھے ہمیں کیا لگے، ہم تو بڑے صوفی بن گئے ہیں، اللہ نے ان کو سب سے پہلے نیچے رکھا تھا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو جا رہے ہیں راستے کے اندر، جاتے جاتے نماز کی دعوت دے دے، دکاندار کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو نماز پڑھو، اور محبت کے ساتھ یہ سخت لہجہ چھوڑ دو، سخت لہجہ اللہ کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں سخت لہجہ چھوڑ دو، اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج بھی نرم لہجے سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ اثر رہتی ہے۔ لیکن جب ہم سختی کے ساتھ اور پہلے نمبر پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو کافر ہو گئے ہو، تم نے نماز چھوڑی ہے تو مشرک ہو گئے ہو، ویسے بھی کسی کو مخاطب کر کے کافر کہنا، مشرک کہنا، جو کلمہ پڑھنے والا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں اس کو سمجھاؤ پیار سے، یہ ضرور بتاؤ کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کو کافر کہا گیا ہے، تم
تمہیں نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہنا تو کافر ہو گیا ہے، آپ کافر ہو گئے ہیں، یہ الفاظ ختم کرے، محبت سے پیار سے سلام دے، حال چال پوچھے، اور پھر اس کے بعد بات کو شروع کرے۔ جب انشاءاللہ آپ اخلاص کے ساتھ دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے اور خود بھی فتنوں سے بچیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ہمارا عمل اپنا بھی ہونا چاہیے ورنہ ہماری بات اثر نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا